بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام روشن پور تھا۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جنہیں سب بابا چراغ کہتے تھے۔ بابا چراغ نہ صرف عالم تھے بلکہ بہت دانا بھی تھے۔ وہ پورے گاؤں کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ تھے جہاں ہر مشکل کا حل ملتا تھا۔ ایک سرد رات جب پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، بابا چراغ نے گاؤں کے 4 اہم لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔ سیٹھ ہاشم، گاؤں کا سب سے بڑا تاجر، چودھری سلطان، گاؤں کا طاقتور زمیندار، مولانا صاحب، گاؤں کی مسجد کے امام، زید، ایک غریب یتیم لڑکا جو بابا چراغ کی خدمت کرتا تھا۔ جب یہ چاروں پہنچے تو بابا چراغ کی حالت بہت کمزور تھی۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک بھاری لوہے کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ بابا چراغ نے نحیف آواز میں کہا، میرے بچوں، میرا وقت قریب ہے۔ اس صندوق میں اس گاؤں کا سب سے بڑا خزانہ اور ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو روشن پور کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس صندوق کے 4 تالے ہیں اور میں تم چاروں کو ایک ایک چابی دے رہا ہوں۔ انہوں نے چابیاں تقسیم کی اور ایک عجیب شرط رکھی، میری موت کے 40ویں دن تم چاروں یہاں جمع ہوگے اور اپنی اپنی چابی سے یہ صندوق کھولو گے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ صندوق تبھی کھلے گا جب تمہارے ہاتھ اور تمہارے دل دونوں پاک ہوں گے۔ اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی دھوکہ دیا تو خزانہ ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گا۔ اگلے ہی دن بابا چراغ انتقال کر گئے۔ 40 دن کا وقت شروع ہو گیا۔ پورے گاؤں میں صرف اسی صندوق کے چرچے تھے۔ سیٹھ ہاشم سوچنے لگا کہ شاید اس میں ہیرے جواہرات ہیں۔ چودھری سلطان کو لگا کہ اس میں زمینوں کے قدیم کاغذات ہوں گے۔ مولانا صاحب کو لگا کہ اس میں کوئی کرامت ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرے، انسانی فطرت بدلنے لگی۔ سیٹھ ہاشم نے سوچا، اگر میں زید کی چابی خرید لوں تو میرا حصہ بڑھ جائے گا۔ اس نے زید کو لالچ دیا مگر زید نے انکار کر دیا۔ چودھری سلطان نے رعب ڈالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ راتوں کو صندوق کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتیں۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی رو رہا ہے اور کبھی روشنی کی لہریں باہر آتی۔ لوگ خوف زدہ بھی تھے اور پرجوش بھی۔ آخر کار 40ویں کا دن آ گیا۔ پورا گاؤں بابا چراغ کے حجرے کے باہر جمع تھا۔ چاروں چابی بردار اندر داخل ہوئے۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور خوشبو تھی۔ پہلے سیٹھ ہاشم آگے بڑھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پہلی چابی تالے میں ڈالی۔ تالا گھوما لیکن کھلا نہیں۔ پھر چودھری سلطان نے دوسری چابی لگائی۔ ایک زوردار آواز آئی جیسے لوہا لوہے سے ٹکرایا ہو، مگر صندوق ٹس سے مس نہ ہوا۔ تیسری باری مولانا صاحب کی تھی۔ انہوں نے دعا پڑھی اور چابی گھمائی۔ تالا کلک ہوا مگر ڈھکن بند ہی رہا۔ سب کی نظریں زید پر تھی۔ لوگ چلانے لگے، زید، تمہاری چابی میں خرابی ہے، تم نے چابی بدلی ہوگی۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے چابی نہیں بدلی، لیکن بابا نے مجھ سے تنہائی میں ایک بات کہی تھی جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ زید نے کہا، بابا نے مجھے کہا تھا کہ تالے چابی سے نہیں، اعتراف سچ سے کھلیں گے۔ ہم میں سے جس نے ان 40 دنوں میں کوئی بھی بدی یا لالچ دل میں لایا ہے، اسے پہلے توبہ کرنی ہوگی۔ سیٹھ ہاشم کانپنے لگے۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے زید کی چابی چرانے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پہلا تالا خود بخود کھل گیا۔ چودھری سلطان نے سر جھکا کر کہا کہ اس نے سوچا تھا کہ وہ طاقت کے زور پر صندوق لے بھاگے گا۔ دوسرا تالا بھی کھل گیا۔ مولانا صاحب نے ندامت سے کہا کہ ان کے دل میں ایک پل کے لیے خیال آیا تھا کہ وہ اس خزانے سے اپنے مدرسے کو سب سے بڑا بنائیں گے، یعنی ان کی نیت میں بھی انا شامل تھی۔
تیسرا تالا بھی کھل گیا۔ اب آخری تالا باقی تھا۔ زید نے صندوق کو ہاتھ لگایا اور کہا، میں نے صرف یہ دعا مانگی تھی کہ کاش بابا چراغ واپس آ جائیں، مجھے خزانہ نہیں چاہیے۔ چوتھا تالا ایک مسحور کن روشنی کے ساتھ کھل گیا۔ جیسے ہی ڈھکن کھلا، پورا کمرہ ایک سنہری روشنی سے بھر گیا۔ گاؤں والے اندر لپکے، لیکن جب انہوں نے صندوق کے اندر دیکھا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ صندوق کے اندر نہ سونا تھا نہ چاندی، وہاں صرف 3 چیزیں تھیں: ایک بڑا آئینہ، ایک مٹی کا چراغ اور ایک خط۔ خط پر لکھا تھا، میرے پیارے گاؤں والوں، اصل خزانہ آئینہ ہے، تاکہ تم ہمیشہ اپنے اندر کا انسان دیکھ سکو کہ وہ کتنا صاف ہے۔ مٹی کا چراغ اس لیے ہے کہ روشنی دوسروں کے کام آنے میں ہے، اپنے گھر بھرنے میں نہیں۔ اور یاد رکھو، روشن پور تب تک روشن ہے جب تک تم ایک دوسرے کے لیے مخلص ہو۔ تمہاری سچائی ہی تمہارا سب سے بڑا مال و دولت ہے۔ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ بابا چراغ نے انہیں لالچ کا راستہ دکھا کر اصل میں ان کی اصلاح کی تھی۔ اس دن کے بعد روشن پور کے لوگوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کا اصل امتحان دولت کی موجودگی میں نہیں، بلکہ دولت کی حوث میں ہوتا ہے۔